آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرت کے نقصانات کے بارے میں۔ ہجرت کے نقصانات بیسیکلی ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم کسی ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں تو ہماری 5 طرح کی زندگیاں نقصان اٹھاتی ہیں۔ کیا زندگیاں ہیں ہماری؟ دیکھیں، سوشل لائف، سب سے پہلے آپ کا جو معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کو آپ کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا جو معاشرہ ہے، جہاں پر آپ رہتے تھے وہاں پر آپ کی ایک حیثیت تھی، آپ نے وہ حیثیت کھو دی، ٹھیک ہے؟ ہجرت کرنے کے بعد دوسری ہجرت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا معیار گرا دیتے ہیں۔ اپنا معیار یعنی آپ نے جس دوسرے ملک میں جانا ہے، آپ نے اس ملک کے معیار کے حساب سے رہنا ہے، اپنے ملک کے حساب سے رہنا ہے۔ پھر تیسری چیز آپ کی ایتھیکل یعنی ادب، آپ کے اندر جو ادب ہوتا ہے یا آپ کے جو معاشرے کا ادب ہوتا ہے، کلچر ہوتے تھے کہہ لیں، وہ کلچر بھی آپ نہ گوا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کا کلچر آپ کو اپنانا پڑتا ہے، وہ جو ڈیمانڈ کریں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا پرابلم بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر چوتھی بات کرتے ہیں تو چوتھی کچھ یوں کہہ لیتے ہیں کہ زندگی آپ کی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں زیادہ پروڈکٹیو وے میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہاں کی زبان کو جانتے ہیں، وہاں کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ مگر اگر آپ دوسرے کسی ملک چلے جاتے ہیں تو آپ کی وہاں ورک لائف تباہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ لینگویج چاہیے، بہت زیادہ اسکلس چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو آپ کو بہت زیادہ اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اسکلڈ لیبر آپ ہوں گے تبھی آپ وہاں پر کچھ کر سکیں گے، ادروائز وہاں پر آپ کا کرنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو اسکلڈ لیبر ہو گیا۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں اسکلڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک مسئلہ اور آتا ہے، 5واں، جو کہ آپ کے اندر معیاری تضاد پیدا کر دیتا ہے۔ معیاری تضاد ایسے کہ جیسے گورا ہے، کالا ہے، آپ اس سے بھی جو ہے وہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی اس کو پیچھے رکھو، 3rd ڈگری رکھو، یہ 3rd ڈگری ممبر ہے، اس کی صحیح سے چیکنگ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا مورل ڈیمیج ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ چیک کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی ہے آپ کے اوپر، بہت زیادہ تھورل پیس دیکھا جا رہا ہے، اور آئی پیس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں آپ کے اوپر۔ تو اس سے بھی آپ کا جو معیار ہے وہ بہت گرتا ہے، اور یہ آپ کی 5ویں زندگی کے جو نقصان ہیں یہ لازمی طور پہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ہجرت کے۔ یہ 5 نقصان اگر آپ فیس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اوریجنل لائف سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر اگر بات کرتے ہیں قوم کی خود اعتمادی کیا ہوتی ہے؟ قوم کی خود اعتمادی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ملک میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا تو اس قوم کی خود اعتمادی تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت تیزی سے تباہ حال ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے ملک جہاں ہجرت ہوئی، بہت زیادہ ہجرت کی گئی، اس ہجرت کے نتیجے میں ہوا کیا کہ قوموں نے دیکھا کہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوا، ڈپریشن ہونے لگا، عورتوں کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب سی نسوانیت آنا شروع ہو گئی، ان کے ہارمونل امبیلنسز ہو گئے۔ پھر اگر دیکھا جاتا ہے ہجرت کے اندر تو بہت سارے اور مسائل بھی یہاں پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرے کا ایک تضییق سچ ہے۔ یعنی اس کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہجرت کر لیں، ہجرت کرنا صرف آسان نہیں ہے، ہجرت کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تو اگر ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں تو ہم World War II کا اگر ایرا وزٹ کرتے ہیں اور World War II کے ایرا میں دیکھتے ہیں تو وہاں جب کیا ہوا، وہاں پر مردوں کی قلت پڑ گئی۔ جب مردوں کی قلت پڑی تو وہاں جو نسل تھی، یعنی جو عورتیں تھیں، ان کا یہ مسئلہ تھا کہ انہیں اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے بھی چیزیں مہیا نہیں تھیں۔ تو وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ اپنے بچوں کو، اپنے ادھر ادھر جو ان کے ارد گرد جو بھی ان کے پارٹنرز ہوتے تھے، وہ ان کو پارٹنرز کریٹ کر لیتی تھیں، یعنی اپنے بچوں کو وہ اپنا پارٹنر بنا لیتی تھیں۔ تو یہ اگر کہا جائے کہ جی آپ ہجرت کر جائیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہوگا، بے شک سرمایہ ہوگا، مگر اگر آپ اپنے ملک میں اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں اور اپنے ملک میں کوئی چیز بنانا کی کوشش کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں اپنے ملک میں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی سوشل، مورل اور ڈفرینٹ قسم کی لائف بڑھ جاتی ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہم جس ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر اس چیز کو پریفر نہیں کیا جاتا۔ بیسیکلی لٹریچر آف اکنامکس کو بھی جب آپ پڑھیں تو وہ آپ کو بڑے اچھے سے بتاتی ہے کہ یہاں پر آپ جب اپنے وسائل خود پیدا نہیں کر پائیں گے تو آپ کسی کے غلام ہو جائیں گے، اور جب غلام ہو جائیں گے تو آلموسٹ پھر آپ کی جو قومی خود مختاری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قومی خود مختاری ایسے بھی ختم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ملک ہے وہ آپ کے ملک کو دھمکی دے دیتا ہے جی ہم آپ کے 50,000 پاکستانیوں کو واپس بھیج دیں گے، 1,00,000 پاکستانیوں کو واپس بھیج دیں گے، کوئی بھی کنٹری ہے سو آن جس کنٹری کے اندر یہ معاملات چل رہے ہوں گے، وہاں وہ یہ کہے گا جی آپ کے ملک کو میں جو لوگ ہیں ان کو واپس بھیج دوں گا۔ تو ملک میں ویسے ہی وسائل موجود نہیں تھے، وہ بھی واپس آ گئے، تو اب کیا ہوگا؟
اب جو حکومت کو کاسٹ دینی پڑے گی وہ انتہا کی زیادہ کاسٹ ہوگی. حالانکہ اس بندہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آیا ہوگا ملک میں, ایسا نہیں ہے کسی بات پیسے نہیں ہوں گے, مگر اب جو پیسہ وہ خرچ کرے گی حکومت وہ ڈبل پیسے خرچ کرے گی. تو یہ ایک معاملات ہوتے ہیں, اور یہ معاشی جڑیں ہیں جن کو آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ معاش بیسکلی ہے کیا, اور معاش کی تلاش کے لیے ہجرت جو ہے اس کے کیسے کیسے اثرات ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, قوموں کو ایک اور طرح سے کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کے لوگ ہجرت کرتے ہیں. دیکھیں, ہجرت ہوتی ہے, آپ نے ایک وقت تک علم حاصل کیا, ایک چیز کو سیکھنے گئے آپ کسی ملک, وہاں سے آپ وہ چیز سیکھ کر واپس اپنے ملک آ گئے اور اس چیز کو آپ نے اپلائی کر دیا. جب آپ اس میں ہجرت کرنے کا یہ پروگرام بنا لیتے ہیں کہ آپ نے لائف ٹائم وہاں سیٹل ہونا ہے, تو اس سے آپ کیا نقصان کرتے ہو, اس سے آپ اپنا یہ نقصان کرتے ہو کہ کسی وقت بھی وہ ملک اپنی کوئی پالیسی کو تبدیل کرتا ہے, کنورٹ کرتا ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ اس کے وقت آپ اپنے ملک میں نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ کے ملک میں چیزوں کی وسائل ہی موجود نہیں تھے. پھر کیا ہوگا, پھر اس پیرامیٹر کے اندر کام کرنا پڑے گا جو پیرامیٹر وہ کنٹری ڈائگنوز کرے گا, ٹھیک ہے, کہ بھائی اس پیرامیٹر کے اندر کام کریں گے. تو ہجرت کے جو سب سے زیادہ نقصانات ہیں وہ قوموں کو کمزور کرنا ہے. قوم کمزور ہوتی ہجرتوں سے ہے جب اس کو ہجرت کرائی جائے, جب اس کو مائیگریشن دی جائے جاب کے لیے اور کسی بھی چیز کے لیے مائیگریشن پہ کام کیا جائے, تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کا خود اعتمادی کا جو اورا ہوتا ہے قوم کا, وہ تو پہلے ہی کمزور کر دیا انہوں نے. اب کیا کیا, جب آپ نے مزید ہجرت کی تو انہوں نے آپ کو کس طرح سے کمزور کیا, انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ جی آپ ہم پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, کیونکہ جب آپ اپنی سروسز کسی ملک کو دے رہے ہوتے ہیں تو آلموسٹ آپ اس ملک کے اندر اپنا ایک مقام بنا رہے ہوتے ہیں. جب وہ مقام بن رہا ہوتا ہے آپ کے ملک کے اندر تو آلموسٹ وہ ایک ایسا کنسیپٹ کریٹ کر دیتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ انہی کی اشیاء کے اوپر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی کنٹری کے اندر امپورٹ بڑھ جاتی ہے, ڈفرینٹ قسم کے مسئلے ہوتے ہیں, پھر امپورٹ کے اوپر سینکشن لگ جاتے ہیں, پھر بہت سارے پیسے کا جو روپے کی ویلیو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جی روپے کی ویلیو گر رہی ہے. اب روپے کی ویلیو گر رہی ہے, کیسے گر رہی ہے روپے کی ویلیو ایسے ہی گر رہی ہے کہ آپ نے اپنے جتنے بھی ہنرمند لوگ تھے ان کو باہر بھیج دیا. اب انہوں نے وہاں سے کما کر جو پیسہ بھیجا, ٹھیک ہے, آپ کو ریمیٹنس کی صورت میں پیسہ مل گیا, لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے خود کچھ اس میں اپلائی نہیں کیا. جب خود پیدا نہیں کیا تو آلموسٹ آپ کو جو ریمیٹنس کی صورت میں پیسہ ملا, آپ نے اس پیسے کو بھی ریورس بھیج دیا کہ بھائی ہمیں یہ چیز خریدنی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے جو انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر دیکھا جاتا ہے. اور یہ انڈر ڈیولپ نیشن کا مسئلہ ہے. اصل میں ہم موٹیویشن کو سن تو لیتے ہیں کہ جی موٹیویشن نے کہا کہ بھائی وہ آپ ایک دن ٹھیلا لگا لیں تو اگلے دن آپ بن جائیں گے, کوئی بڑے بزنس مین بن جائیں گے. مگر بڑے بزنس مین بننے کے لیے بھی آپ کے پاس وہ ماحول ہونا چاہیے سازگار جس میں آپ اپنے آپ کو ترقی دے سکیں. تو یہ قوموں کو کمزور کرنے کا سب سے اہم کردار یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ آپ کی قوم ترقی کرنا چاہ رہی ہے تو وہ ہجرت کو کم کرے اور اپنے ملک میں وسائل کو پیدا کرے, تاکہ اس سے جو ہے وہ ملکی طور پہ انسان اسٹرانگ ہو, نہ کہ غیر ملکی طور پہ اسٹرانگ ہو, کسی اور کو اسٹرانگ کرے جا کر. اب کیا ہوتا ہے, آپ میں سے کچھ فیملیز ہیں باہر چلی گئیں, باہر گئیں. اب انہوں نے کیا کیا, اب وہ یہاں پر بہت زیادہ فنکشنز میں رہتے تھے, بہت زیادہ ریجیڈیٹیز میں رہتے تھے. لیٹ سپوز میں اگر عورتوں کی یا دوسری چیزوں کی مثال دوں آپ کو, تو بہت ساری عورتیں تھیں, بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کیا کرتے تھے کہ بہت زیادہ ریجیڈیٹیز, بہت زیادہ سختیوں میں رہتے تھے. ان کو بہت زیادہ سختیوں میں رکھا جاتا, انہیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب لیٹ سپوز آپ ایگزامپل لیں کہ جی آپ کے اوپر ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی پردہ کرنے کا سسٹم ہے, وہ کہتے ہیں جی پردہ کریں, ٹھیک ہے, اچھا وہ ریجڈ پردہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب وہ کسی باہر ملک چلے جاتے ہیں تو وہاں وہ اپنا اخلاقی معیار کھو دیتے ہیں جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ انتہا کے کوئی جسے کہنا چاہیے کہ اخلاقی اور ذہنی طور پہ اپنا جو معیار ہے اس کو کھو چکے ہوتے ہیں, اپنا جو کیلیبر ہے, کلچر ہے, اس کو کھو چکے ہوتے ہیں. اور وہ ماڈرنائز ہونے کے سسٹم میں اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ عجیب سے ہو جاتے ہیں. وہ ماڈرنائز بھی نہیں ہو پاتے, نہ وہ ماڈرنائز رہتے ہیں اور نہ ہی وہ کیلیبرڈ رہتے ہیں کہ اس کیلیبر کو اٹیچ کر سکیں. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہاں دیکھے جاتے ہیں کہ قوموں کے جو اخلاقی معیار ہے اس کو گرنے کی بھی وجہ ہجرت سمجھا جاتا ہے. اب کیسے اخلاقی معیار گرا, لیٹ سپوز آپ کے کچھ میل ہیں, ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ کچھ میل لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک. اب ان کو یہاں پر بہت سینکشن تھی, انہیں کہا گیا تھا کہ جی کسی جو ہے نا فیمیل سے نہیں ملنا, کسی چیزوں سے نہیں ملنا, جو بھی آپ کے کلچرل ویلیوز تھیں اس پہ آپ کو بتایا گیا تھا. اب کیا ہوا, اب جب آپ دوسری کسی ملک گئے وہاں آپ نے کیا کیا, وہاں آپ نے جب اس طرح کی اوپن انوائرمنٹ دیکھی تو آپ نے کیا کیا, آپ نے وہاں پر اپنے اخلاقی معیار
کو کھو دیا. جب آپ نے اخلاقی معیار کو کھویا تو اس سے کیا ہوا, آپ کا جو ملک تھا اس کی ایک عجیب سی امیج کریٹ ہو گئی کہ یار یہ لوگ تو بڑے میلے قسم کے لوگ ہیں اور بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کی جو قوم ہے اس کے اخلاقی معیار جب گرتا ہے تو آلموسٹ آپ کے پاس یہ چیز نظر آ جاتی ہے, یہ کام آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ملکی معیار جب گرتا ہے تو آپ کا اخلاقی معیار بھی گر جاتا ہے. اور جب آپ کا اخلاقی معیار گرتا ہے تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو معیار ہے وہ کس چیز سے ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں اسے, کیسے ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ پر. یہ تمام چیزیں اخلاقی معیار کا ایک حصہ ہوتی ہیں. تو اگر ہم یہاں بات کر لیتے ہیں اخلاقی معیار کی, تو اخلاقی معیار قوموں کا بہت زیادہ گرتا ہے ہجرت سے, کیونکہ جب وہ یہاں سے کہیں اور جاتے ہیں تو وہ اپنا ایک عجیب سا امیج دوسروں کو شو کراتے ہیں. اب ایک اور اثرات کیا ہوتا ہے, اثرات یہ ہوتے ہیں ہجرت کے کہ جی قوموں نے جو سرمایہ ضائع کیا ہوتا ہے وہ ہجرت کی وجہ سے ہوتا ہے. ضائع کیسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ایک اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا, ٹھیک ہے, وہ بنا لیتا ہے, بڑا سرمایہ لگاتا ہے اس کے اوپر. اچھا, اس پہ صرف باپ ہی پیسہ نہیں لگاتا, اس پہ جو آپ کی حکومت ہوتی ہے وہ بھی پیسہ لگا رہی ہوتی ہے برابر کا. مطلب جتنا پیسہ آپ لگاتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حکومت کا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے. حکومت اس پہ سبسڈائز کر رہی ہوتی ہے, پروفیسر دے رہی ہے, ٹیچر دے رہی ہے, لیکچرر منگا رہی ہے, کوئی باہر سے لوگ منگوا رہی ہے آپ کے لیے, آپ کو ان کو مطلب وہ سیشنز کروا رہی ہے. یہ تمام کام جو ہیں وہ گورنمنٹ ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. آپ تو فیس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ بھی دے رہی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب جب آپ نے یہ سرمایہ لگایا, بہت زیادہ سرمایہ لگایا, اب اس سرمایہ سے کیا ہوا کہ ڈپینڈنسی آپ کی جو ہے وہ اپنے یہ سوچا تھا کہ جی یہ بڑا ہوگا تو اسی ملک میں یہ کوئی سرمایہ کاری کرے گا یا اسی میں کوئی اپنا کوئی بلاک بنائے گا, لیکن آپ نے اسے ہجرت کرا دی. اب اسے جب ہجرت کرائی آپ نے, اب وہ کیا کر رہا ہے, کسی اور ملک کی خدمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ملک سے سارا کچھ سیکھ لیا, اس نے ٹریننگ لے لی, اور وہ کسی اور ملک کی خدمت کر رہا ہے. اب جب اس کی خدمت کر رہا ہے تو آلموسٹ جب کل کو آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی تو آپ اس شخص سے جب ہائرنگ کرو گے یا اس شخص کو دوبارہ اپنے پاس بلواؤ گے تو وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ جی میں یہاں تو اتنی پے لے رہا ہوں تو آپ مجھے اس پے کے اوپر وہاں پہ رینج کریں. پھر حکومت کو ایک اور سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جن نقصانات کو یہاں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان نقصانات کو کور کرنے کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ معاملات پیدا کیے جاتے ہیں. اگر ان معاملات کو ہم ایسے پیدا نہ کریں تو ہمارے جو معاملات ہیں وہ سرمایہ کا ضیاع ہی سمجھا جائے گا. کیونکہ ایک شخص ہے جس پہ ہم نے اپنے ملک کے مطابق 17 لاکھ روپے کی کاسٹ لگائی ایک ایگزامپل کے طور پہ, ٹھیک ہے, اب وہ چلا جاتا ہے کسی باہر ملک, ٹھیک ہے, وہاں وہ 1.5 لاکھ روپے کی پیپر ہے جس میں سے وہ اس ملک میں 50,000 یا 70,000 روپے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, اب 70,000 روپے بھیجتا ہے تو آلموسٹ اگر ہم اس کا حساب لگاتے ہیں تو 10 مہینے میں 7 لاکھ روپے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, اب 10 مہینے میں جو 7 لاکھ روپے بھیجتا ہے تو اس دوران آپ کی حکومت کو بھی پیسہ لینا پڑ جاتا ہے, کیونکہ اس کی اشیاء خام ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ 7 لاکھ روپے بھیجے, اس 7 لاکھ روپے کی آپ نے پرچیزنگ کی. پرچیزنگ کرنے کے لیے آپ کو لازمی طور پہ اسی ملک کے پاس جانا پڑے گا جس ملک نے آپ کو بینیفیشل کیا ہوگا, جس ملک سے آپ بینیفیشری ہوں گے. آپ اسی ملک کو جا کے کہیں گے کہ جی ہمیں سروسز دے دیں, تو وہاں کیا ہوگا, وہاں پر ایک اور پرابلم کریٹ ہوگی, اور وہ یہ ہوگی کہ وہاں پر آپ کے پاس ریسورسز کا انخلا پیدا ہو جائے گا. ریسورسز کا انخلا پیدا ہوگا تو آلموسٹ وہ جو سرمایہ ہے, جو سرمایہ آپ نے اس پر لگایا تھا, وہ آپ کو ڈبل ہو کر ریٹرن ہونے لگے گا. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہاں دیکھے جاتے ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی ہجرت کے بہت فائدے بھی ہیں, لیکن بہت فائدے نہیں ہیں, زیادہ تر اس کے نقصانات ہی دیکھے جاتے ہیں. اگر ہم اس کو لٹریچر سے بھی دیکھیں یا ڈفرینٹ قسم کے انالیسس سے بھی دیکھیں تو ہجرت کے بڑے نقصانات بھی موجود ہیں.